لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان بزرگ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں، یاد رہے کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور یوم عرس کی تاریخوں پر کرتے ہیں۔ بلا شبہ ذکر اسلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا سبب ہے۔ آج کے اس بیان میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فخر العلماء سید شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 7 صفر المظفر 1349 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی صفر کی 7 تاریخ ہے۔ ہم اس بیان کے ذریعے سے حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ پورا بیان سن کر کے، نہ صرف پورا سن کر کے بلکہ اس بیان کو دوسروں تک پہنچا کر کے بھی آپ خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ آپ الہ آباد سے ہیں، اطراف سے ہیں، تو آپ کے پاس بڑا موقع ہے کہ آپ پورا بیان سنیں، آپ کی عقیدت بڑھے گی اور حضرت کی بارگاہ میں آپ حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں۔ تو مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ فخر العلماء سید شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر پاک و ہند کی تحریک آزادی ایسے کئی ابطال حریت کی جد و جہد سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے جرأت و بہادری کے ساتھ ظلم کے استبدادی نظام کا مقابلہ کیا اور انگریز سامراج کے خلاف آہنی دیوار ثابت ہوئے۔ الحمدللہ بر عظیم پاک و ہند کو دیکھیں تو تحریک آزادی میں آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو بہت سارے علماء و مشائخ الحمدللہ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی جان مال، آپ نے اپنے گھر بار، یعنی بے شمار چیزوں کی قربانی اپنے ملک کی آزادی کے لیے پیش کیا اور انگریزی سامراج کے خلاف، انگریزی ظلم و استبداد کے خلاف لوہے کی دیوار بن کر کے کھڑے رہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ایک وقت وہ بھی دیکھا ہمارے دیش نے کہ یہ دیش آزاد ہوتا نظر آیا۔ 20ویں صدی کی ابتدا ایسے حریت پسندوں کے تذکروں سے بھری ہے۔ انہی میں ایک نام حضرت علامہ و مولانا فخر العلماء سید محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد فاخر الہ آبادی کا تعلق جو ہے وہ آپ کا تعلق دائرہ شاہ اجمل الہ آبادی یو پی انڈیا سے ہے۔ شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سید محمد زاہد الہ آبادی کے دادا حضرت شاہ محمد جان حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے نواسے تھے۔ حضرت شاہ محمد فاخر الہ آبادی کی پیدائش 1292 ہجری 1875 عیسوی میں اسی خانوادے میں ہوئی۔ انہوں نے علم و معرفت کے اسی ماحول میں نشو و نما پائی۔ ابتدائی تعلیم الہ آباد ہی میں حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں شاہ محمد چشتی صابری الہ آبادی، حافظ عبد القافی نقشبندی بانی جامعہ سبحانیہ الہ آباد، مولانا منیر الدین ناروی الہ آبادی، مولانا شاہ عبید اللہ کانپوری اور حضرت مولانا شاہ احمد حسن محدث کانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام شامل ہے۔ یعنی اتنے عظیم الشان اساتذہ ہیں آپ کے۔ اساتذہ جتنے عظیم الشان ہوتے ہیں الحمدللہ شاگرد بھی اتنے عظمت و شان والے ہوتے ہیں۔ 1309 ہجری میں 1892 عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور سے فراغت کی سند حاصل کی۔ 1912 میں اپنے والد گرامی سے سلسلہ چشتیہ میں مرید ہوئے۔ مولانا شاہ محمد بشیر اجملی اور مولانا شاہ محمد عبد العلیم قادری رشیدی نے انہیں شرف خلافت سے بھی نوازا۔ شاہ محمد فاخر الہ آبادی اسلامی ہند کے ممتاز علماء و مشائخ کی صف اول میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ علوم اسلامیہ میں کامل دستگاہ رکھتے، شمشیر زنی یعنی تلوار بازی میں اپنی مثال آپ تھے الحمدللہ۔ اور ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر علماء کرام تلوار بازی بھی سیکھتے تھے، شمشیر زنی بھی سیکھتے تھے الحمدللہ، اور بے باکی و جرأت میں ضرب المثل تھے۔ حریت و آزادی کے تصورات سے لبریز ان کی تقاریر میں ایک خاص شان ہوا کرتے تھے۔ حضرت کے جو بیانات ہوتے تھے وہ انگریز کے خلاف بیانات ہوتے تھے، اور آزادی کیسے حاصل کی جائے گی، انگریز کے ظلم و استبداد کا تذکرہ آپ کے بیان میں ہوا کرتا تھا۔ پورا ملک ان کے مواعظ حسنہ سے فیضیاب تھا۔ قومی و ملی خدمات ان کے عظیم ترین کارنامے ہیں۔ جب انگریزی جارحیت کے خلاف تحریک خلافت کی بنیاد پڑی تو محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بننے والی خلافت کمیٹی کے اراکین میں سے تھے۔ نومبر 1919 میں خلافت کانفرنس کے بعد مولانا عبد الباری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں جو علماء شریک تھے ان میں آپ کا نام بھی الحمدللہ نمایاں طور پر تھا۔
الحمدللہ الحمدللہ نمایاں طور پر آپ اس میں شریک بھی رہے، اور شریک رہنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہر قدم پہ قدم بڑھاتے چلے گئے۔ انہوں نے تحریک خلافت کے مقاصد کی ترویج کے لیے پورے ملک میں طوفانی دورے کیے اور تحریک خلافت کو ہندوستان بھر میں آپ نے مضبوط کیا۔ شاہ محمد فاخر الہ آبادی تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں ہندوستانی مسلمانوں میں سے سب سے پہلے تھے جنہیں حصول آزادی کے جد و جہد کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت فخر العلماء سید محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے کوششوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اپنے اجتماعات میں جگہ جگہ آپ انگریزوں کے خلاف متحرک نظر آتے تھے۔ اس جرم میں آپ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان کی دینی و ملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نواب محمد اسماعیل خان وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی نے 19 مارچ 1920 کو ہونے والی یوم خلافت کی تقریب میں اپنے خطبہ استقبال میں یہ بھی کہا کہ شاہ محمد فاخر کا شمار ان 500 علماء کرام میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے ترک موالات تحریک عدم تعاون کے حق میں متفقہ فتویٰ دیا تھا۔ تحریک خلافت کے سلسلے میں جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو 21 جولائی 1920 کو ان کے خلاف ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا اور انہیں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ 5 سیر موج بانٹے کی سزا ہوئی۔ غور کیجئے، انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، حضرت فخر العلماء سید محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ہتھکڑی اور بیڑی بھی پہنائے اور 5 سیر کا بانٹ بھی ان کو اٹھا کے رکھنے کی یہ سزا بھی ہوئی۔ جب یہ سزا ہوئی تو آپ اپنے زبان سے برجستہ یوں ارشاد فرمایا کہ آنکھ ہے محو تجلی، وصل سے دل شاد ہے، قید میں بھی طبع بے خود ہر طرح آزاد ہے، بیڑیا مجھ کو پہننے میں ذرا ذلت نہیں، باپ دادا کا طریقہ سنت سجاد ہے۔ الحمدللہ غور کیجئے کہ اس وقت آپ غمگین نہیں ہوئے کہ انگریز مجھے گرفتار کر لیے، بلکہ آپ الحمدللہ اس وقت بھی فخر سے اپنا سینہ اونچا کیے تھے کہ میں نے کسی جرم پر نہیں بلکہ اپنی دیش کی آزادی کے لیے بیڑیاں پہنا ہے۔ شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت تقریباً 10,000 افراد کا مجمع جیل کے دروازے پر موجود تھا۔ غور کیجئے، 10,000 کا مجمع تھا جو آپ کو روک رہے تھے کہ بالکل بھی ان کو جیل میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ جیل میں جانے سے روکنے کے لیے اتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ ہندوستان بھر میں مولانا شاہ محمد فاخر الہ آبادی کو ان کی علمی خدمات اور علمی مرتبے کی وجہ سے فخر العلماء کا الحمدللہ خطاب دیا گیا۔ تحریکات آزادی میں نہ صرف یہ کہ شاہ محمد فاخر الہ آبادی نے خود حصہ لیا بلکہ اپنے قریبی لوگوں اور عزیزوں کو بھی ان تحریکات میں شامل کرایا۔ ان میں نمایاں نام شاہ حفیظ عالم جنیدی خلافت کمیٹی کے سرگرم رکن اور موصوف کے فرزند شاہ محمد شاہ فاخری بھی تھے۔ شاہ محمد شاہد فاخری بھی ملک کی نامور شخصیت تھے، تحریک آزادی کے سرگرم کارکن تھے۔ تحریک خلافت کے سلسلے میں انہوں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، 3 بار گرفتار کیے گئے۔ جب الحمدللہ آپ شاہ محمد فاخر الہ آبادی زندگی کے آخری ایام میں کمزوری کے باعث عملی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت نہ کر سکتے تھے، انتھک جد و جہد اور امور کی شبانہ روز انجام دہی نے انہیں ذیابیطس کے مرض میں مبتلا کر دیا تھا، ذیابیطس کے یعنی شوگر ہو گیا تھا آپ کو۔ ان کا وصال 7 صفر المظفر 1349 ہجری 5 جولائی 1930 عیسوی کو ہوا اور شیخ محمد افضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ منورہ الہ آباد میں تدفین عمل میں آئی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مولا فخر العلماء کی مزار پر انوار پر جو تو رحمتیں نازل فرماتا ہے، ہمیں بھی ان رحمتوں سے صدقہ اور حصہ عطا فرما، اور ان رحمتوں اور برکتوں کے صدقے ہمارے ناظرین و سامعین کو تمام طرح کے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کر ایمان عقیدے صحت سلامتی کے ساتھ ترازی عمر بالخیر عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔